السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 89، اس کا اگلا حصہ۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے وہم اپنے تیر چلا رہا ہو اور فکر ہر طرح کے وسوسوں کے ادھیر بند سے آزاد ہو کر اس کی مملکت کے گہرے بھیدوں پر آگاہ ہونے کے در پہ ہو، اور دل اس کی صفتوں کی کیفیت سمجھنے کے لیے والہانہ طور پر دوڑ پڑے ہوں، اور ذات الہی کو جاننے کے لیے عقلوں کی جستجو تلاش کی راہیں حد بیان سے زیادہ دور تک چلی گئی ہوں، تو اللہ اس وقت جب وہ غیب کی تیرگیوں کے گڑھوں کو عبور کر رہی ہوتی ہیں، ان سب کو ناکامیوں کے ساتھ پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح منہ کی کھا کر پلٹتی ہیں تو انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بے راہ رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا، اور فکر پیماؤں کے دلوں میں اس کی عزت کے تمکنت و جلال کا ذرا سا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا، بغیر اس کے کہ کوئی مثال اپنے سامنے رکھتا، اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے کسی اور خالق و معبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربا اتارتا۔ اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار منہ سے بول رہے ہیں، اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کی محتاج ہے، ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے قہراً دلیل قائم ہونے کے باوجود اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے، اور ہستی سانحہ کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری ہی مخلوق سے اس کے اعضاء کے الگ الگ ہونے اور تیری حکمت کی کارسازیوں کے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے اور ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے میں تشبیہ دی، اس نے اپنے چھپے ہوئے ضمیر کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا، اور اس کے دل کو یہ یقین چھو بھی نہیں گیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ گویا اس نے پیروکاروں کا یہ قول نہیں سنا جو اپنے مقتداؤں سے بیزاری چاہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم تو قطعاً ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ جب ہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر تمہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھے دوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اپنے وہم میں تجھ پر مخلوقات کی صفتیں جڑ دیتے ہیں، اور اپنے خیال میں اس طرح تیرے حصے بہرے کرتے ہیں جس طرح مجسم چیزوں کے جوڑ بند الگ الگ کیے جاتے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے مختلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی کے برابر جانا، اس نے تیرا ہمسر بنا ڈالا، اور تیرا ہمسر بنانے والا تیری کتاب کے محکمہ آیتوں کے مضامین اور ان حقائق کا جنہیں تیری طرف کے روشن دلائل واضح کر رہے ہیں منکر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ عقلوں کی حد میں گر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول کر لے، اور نہ ہی ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تو محدود ہو کر ان کی فکری تصرفات کا پابند بن جائے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس نے جو چیزیں پیدا کی ان کا ایک اندازہ رکھا، مضبوط و مستحکم، اور ان کا انتظام کیا عمدہ و پاکیزہ، اور انہیں ان کی سمت پر اس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدوں سے آگے بڑھیں اور نہ منزل منتہا تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم لگایا تو انہوں نے سرتابی نہیں کی،
اور وہ ایسا کر ہی کیوں کر سکتی تھی جبکہ تمام امور اسی کی مشیت و ارادہ سے صادر ہوئے ہیں۔ وہ گوناگوں چیزوں کا موجد ہے، بغیر کسی سوچ بچار کی طرف رجوع کیے اور بغیر طبیعت کی کسی جولانی کے جسے دل میں چھپائے ہو، اور بغیر کسی تجربے کے جو زمانہ کے حوادث سے حاصل کیا ہو، اور بغیر کسی شریک کے کہ جو ان عجیب و غریب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و مددگار رہا ہو۔ چنانچہ مخلوق بن کر مکمل ہو گئی اور اس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا اور فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بڑھی۔ نہ کسی دیر کرنے والے کی کسی سست رفتاری دامن گیر ہوئی اور نہ کسی حیل حجت کرنے والے کسی سستی اور ڈھیل حائل ہوئی۔ اس نے ان چیزوں کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کر دیا اور ان کی حدیں معین کر دیں اور اپنی قدرت سے ان متضاد چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کی اور نفسوں کے رشتے بدنوں سے جوڑ دیے اور انہیں مختلف جنسوں پر بانٹ دیا جو اپنی حدوں، اندازوں، طبیعتوں اور صورتوں میں جدا جدا ہیں۔ یہ نوع ایجاد مخلوق ہے کہ جس کی ساحت اس نے مضبوط کی ہے اور اپنے ارادے کے مطابق اسے بنایا اور ایجاد کیا۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، آسمان کے وصف میں اس نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے اس کے شگافوں کے نشیب و فراز کو مرتب کر دیا اور اس کی دراڑوں کی کشادگی کو ملا دیا اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا اور اس کے احکام کو لے کر اترنے والوں اور حلق کے اعمال کو لے کر چڑھنے والوں کے لیے ان کی بلندیوں کی دشوار گزاری کو آسان کر دیا۔ ابھی وہ آسمان دوئیں ہی کی شکل میں تھے کہ اللہ نے انہیں پکارا تو فوراً ان کی قسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے۔